اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک المصطفیٰ وعلی آلہ وسلم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورہ آل عمران کی تفصیلات و تشریحات کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کی نشست میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 شامل ہے۔ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور ضرور ہونی چاہیے تم میں ایک جماعت جو بلایا کرے نیکی کی طرف اور حکم دیا کرے بھلائی کا اور روکا کرے بدی سے، اور یہی لوگ کامیاب و کامران ہیں۔ ناظرین، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ امت مسلمہ کی اجتماعی زندگی کا ایک نہایت اہم ستون ہے۔ اسی لیے کتاب و سنت میں بہت مقامات پر اس کی سخت تاکید کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پر خلافت کے مستحقین کا ذکر فرمایا اور ان کی صفات میں اقام صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ کے بعد تیسرے نمبر پر اس صفت یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ذکر فرمایا۔ پارہ نمبر 17 سورۃ الحج آیت نمبر 41 اس میں ارشاد ہے، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ وہ لوگ کہ اگر اب ہم انہیں اقتدار بخشیں زمین میں تو وہ صحیح ادا کرتے ہیں نماز اور ادا کرتے ہیں زکوٰۃ اور حکم کرتے ہیں لوگوں کو نیکی کا اور روکتے ہیں برائی سے۔ اس لیے بعض علماء نے اس فریضہ کو فرض عین قرار دیا ہے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ ہر مسلمان اپنی اپنی علمی سطح اور صلاحیت کے مطابق یہ فریضہ بجا لا سکتا ہے، اور یہ بھی بالکل درست ہے اور بہت سی احادیث صحیحہ سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ تاہم اس آیت میں جس گروہ کی بات ہو رہی ہے اس سے مراد ایسے لوگ ہیں جو علوم شریعت کے ماہر اور دعوت کے آداب سے واقف ہوں، اور ان کی زندگی کا وظیفہ ہی یہی ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں کو اچھے کاموں کا حکم دیا کریں اور برے کاموں سے روکتے رہیں۔ ناظرین، حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ دین قیم جس نے عالم بشریت کی تقدیر بدل دی، اس کی تبلیغ و اشاعت ایک اہم ترین فریضہ ہے۔ اگر اس ملت میں ایسے افراد نہ ہوں جو اس پیغام رحمت کو دنیا کے گوشہ گوشہ تک پہنچانے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں تو یہ عالمگیر پیغام ہدایت چند ملکوں تک محدود ہو کر رہ جائے گا، اور یہ اس پیغام سے بھی ناانصافی ہوگی اور ان قوموں پر بھی ظلم ہوگا جو گپ اندھیروں میں بھٹک رہی ہیں، جن کی زندگی کی تاریک رات کسی روشن چراغ کے لیے ترس رہی ہیں۔ نیز وہ قوم اور ملک جس نے اس دین کو قبول کر لیا ہے، اس کے آئینہ دل پر بھی غفلت کی گرد پڑ سکتی ہے، ان کی گرمی عمل بھی سستی کا شکار ہو سکتی ہے، ارد گرد کے گمراہ کن تاثرات سے بھی وہ متاثر ہو سکتے ہیں۔ اگر ایسی ہستیاں نہ ہوں جن کا کام ہی اسلام کے حکیمانہ انداز سے لوگوں کو خواب غفلت سے بیدار کرنا، ان کی گرمی عمل کو باقی رکھنا اور خارجی اور اجنبی تاثرات و تحریکات سے ان کے دل و دماغ کو محفوظ رکھنا ہو تو بہت سی گمراہیاں خود بخود اس قوم میں راہ پا سکتی ہیں جو اس دین کی علم بردار ہیں۔ یہ دونوں کام یعنی ملت اسلامیہ کو شاہراہ اسلام پر ثابت قدم رکھنا
اور غیر مسلم اقوام تک یہ پیغام رشد و ہدایت پہنچانا جتنے ضروری ہیں اتنے ہی مشکل اور پیچیدہ بھی ہیں۔ اس لیے ایک ایسی جماعت تیار کرنا ملت کا اجتماعی فریضہ ہے جس کا علم و عمل، ظاہر و باطن، سیرت و کردار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مظہر کامل ہو۔ ان میں علوم اسلامیہ میں مہارت تامہ کے ساتھ ساتھ سیرت کی پاکیزگی، کردار کی پختگی اور ظاہر و باطن کی یکسانی پیدا کرنا کوئی آسان کام نہیں۔ اس لیے جس بڑی مالی قربانی، ایمانی فراست، قلبی بصیرت اور روحانی تربیت کی ضرورت ہے وہ پوری ہونی چاہیے۔ اگر ملت اپنے اس اہم ترین فریضہ کو ادا نہ کرے گی، وہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں اپنی کوتاہی کے لیے جواب دہ ہوگی۔ تاریخ شاہد ہے جب تک ایسے افراد تیار ہوتے رہے گلشن اسلام میں فصل بہار رہی۔ جب تک مدارس اسلامیہ غزالی، رازی، سعدی اور بیضاوی اور خانقاہیں رومی، حجویری، زکریہ ملتانی، شیخ سرہندی رحمۃ اللہ علیہم جیسی فخر روزگار ہستیاں تیار کرتی رہیں، کفر کے ظلمت کدے اسلام کے نور سے روشن ہوتے رہے اور حق کی قوت باطل کے قلعوں کو مسخر کرتی رہی۔ ناظرین، اٹامک سائنٹسٹ جناب سلطان بشیر محمود صاحب فرماتے ہیں، ضروری ہے کہ تم میں ایک ایسی جماعت ہو جو لوگوں کو بھلائی کی دعوت دے اور شر سے روکے۔ جب تک مسلم معاشروں میں یہ کام پر اثر اور احسن طریقوں سے ہوتا رہے گا وہ کامیاب و کامران ہوں گے، اور جو لوگ خیر کی طرف بلانے والے ہیں اور برائی سے روکنے کی ذمہ داری کو پورا کر رہے ہوں گے تو وہ اللہ کے نزدیک صحیح فلاح یافتہ ہیں۔ وہ اپنے لیے بھی اور معاشرہ کے لیے بھی باعث رحمت ہیں۔ اس عمومی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ مسلمان حکومتوں کا بھی فرض ہے کہ وہ ایسا محکمہ قائم کریں جس کا مقصد لوگوں کو خیر کی دعوت، نیکی کا حکم اور برائی سے روکنا ہو، اور اس محکمہ کو چلانے والے وہ مسلمان ہوں جو خود خیر اور نیکی کا عملی نمونہ ہوں، تبھی ان کی بات کا اثر ہوگا۔ اگر مسلم حکومتیں ایسا نہیں کرتی تو شہر اور محلہ کی سطح پر یہ فرض بن جاتا ہے کہ وہ اپنے طور پر یہ فرض ادا کرنے کی تگ و دو کرے۔ یہ کام مسجد کی سطح پر ہونا تو لازمی ہے۔ چاہیے کہ مسجد کمیٹیاں اپنی مسجد کے حلقہ میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا یہ کام کرے۔ ناظرین، مولانا صوفی عبدالحمید سواتی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وَلْتَكُن میں لام تاکیدی ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کار خیر کے لیے کسی جماعت کا ہونا عام قسم کی نصیحت نہیں ہے جس پر عمل کر لیا جائے یا نہ کیا جائے ایک ہی بات ہو، بلکہ تاکیداً فرمایا کہ ایسی جماعت کا ہونا لازمی ہے جو لوگوں کو خیر کی دعوت دے۔ اب رہا یہ سوال کہ خیر سے کیا مراد ہے، تو مسند احمد، ترمذی شریف، سنن ابن ماجہ وغیرہ کی روایت ہے کہ قرآن و سنت کی اتباع ہی خیر ہے۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ اساسی قانون ہے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی شرح ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے کرائی ہے۔ گویا قرآن پاک وہی جلی ہے اور سنت وہی خفی یا وہی گویا قرآن پاک وہی جلی اور سنت وہی خفی یا وہی باطنی ہے۔ ہر حدیث جو قرآن سے ثابت ہے وہ قرآن کی شرح ہے، اس کی تفسیر ہے۔
पारा नंबर 11 सूरत तौबा आयत नंबर 122 में इरशाद बारी ताला है, फलौला नफरा मिन कुल्ली फिरकतिन मिनहुम ताइफतुन लियतफक्कहू फिद्दीन वलियुनज़िरू कौमहुम व इज़ा रजाऊ इलैहिम। ऐसा क्यों नहीं होता कि हर बस्ती में से एक जमात दीन की तालीम हासिल करती और फिर वो वापस जाकर अपनी कौम को डराती, यानी उनको अहकाम इलाही से खबरदार करके उन पर अमल करने की तलकीन करती। तो नाज़रीन, ये थी आज के दौर में भी कुछ जमातें अल्लाह ताला का पैगाम और अल्लाह के रसूल की सुन्नतों का पैगाम लेकर निकलती हैं और हर कसो नाकिस को वो पैगाम पहुंचाती हैं। ये काम जारी और सारी रहना चाहिए और एहतियात का तकाजा ये है कि इनमें वही लोग शामिल हों जो सीरत व किरदार में मुनफरद हों, जो सीरत व किरदार में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का इत्तिबा करते हों। इसके साथ ही आज की नशिस्त में मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। दुआ ये है कि अल्लाह ताला हमें इस नेकी के काम कार खैर में हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन, इसके अलावा वैसे इनफरादी तबलीग भी ज़रूरी है। हर कोई जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल को की सुन्नतों और अहकाम को जानता है, जो कुरान हकीम को जानता है, जो उसकी तसरीहात को जानता है, उसे चाहिए कि अमूमी तौर पर घर के अंदर, घर से बाहर, महल्ला के अंदर, महल्ला से बाहर, जहाँ भी उनके रफ़ाकाए कार हों, वहाँ पर ये पैगामात पहुँचाए। यही तबलीग है, यही अल्लाह और उसके रसूल का मुतमा नज़र है। आज की नशिस्त में इजाज़त, व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।